السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انفوجن ہیلتھ ٹیک۔ جی دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امیون سسٹم کیا ہے، امیون سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور امیون سسٹم کمزور ہونے کی علامات کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امیون سسٹم کیا ہے۔ جس طرح تمام ممالک کو خطرات سے بچانے کے لیے مختلف لیولز پہ سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں، بیرونی دشمن سے بچانے کے لیے بری، بحری اور فضائی افواج ہوتی ہیں، اندرونی کرپشن اور وائلنس وغیرہ سے نمٹنے کے لیے پولیس، رینجرز اور دیگر نظام عدل وغیرہ کے ادارے موجود ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قدرت نے انسانی جسم کا امیون سسٹم بنایا ہے۔ امیون سسٹم پیتھوجنز کے خلاف ہمارے لیے قدرتی شیلڈ ہے۔ ہمارا امیون سسٹم مختلف اقسام کے پیتھوجنز سے بچاتا ہے، جن میں بیکٹیریاز، وائرسز، فنگیز، پیراسائٹس اور دیگر پوائزنز وغیرہ شامل ہیں۔ امیون سسٹم ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود نقصان دہ مادوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو بے اثر کرتا ہے اور ان کو ہمارے جسم میں داخل ہونے سے روکتا ہے تاکہ یہ پیتھوجنز ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ پھر بھی کچھ پیتھوجنز اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا انٹرنل امیون سسٹم ان پیتھوجنز سے فائٹ کرتا ہے اور ان پیتھوجنز سمیت بہت سارے دیگر ٹاکسینز اور ڈیڈ سیلز کو بھی ہمارے جسم سے نکال باہر کرتا ہے، ورنہ ہم مختلف اقسام کے کینسرز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ بچپن میں ہمارا واسطہ کم پیتھوجنز سے پڑتا ہے، اس لیے بچپن میں ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ہمارا واسطہ مختلف پیتھوجنز سے پڑتا جاتا ہے اور ہمارا جسم ان کے اگینسٹ اینٹی باڈیز کریٹ کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بھرپور جوانی میں ہمارا امیون سسٹم سب سے مضبوط لیول پہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارا امیون سسٹم دوبارہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑی عمر کے افراد اور چھوٹے بچے امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے جلد بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ امیون سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ امیون سسٹم میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہماری اسکن، بال، ٹیئرز اور ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں موجود لیکوڈ نما میوکس ممبرینز ہوتے ہیں، جو مختلف پیتھوجنز کو ہمارے جسم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں یا ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری اسکن پہ کٹ لگ جائے تو خطرناک بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ اپنے ناک کے بال زیادہ کٹواتے ہیں ان میں نزلہ زکام اور کورونا جیسے وائرسز کو انٹر ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ یا ایسے لوگ جو اپنے کانوں کی صفائی زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے کانوں میں موجود میوکس کم ہو جاتا ہے تو بیکٹیریا کانوں کے ذریعے بھی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوا میں موجود ڈسٹ الرجی جرمز کو کیری کرتی ہے، جو ہماری آنکھوں اور ناک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کے ریئیکشن میں ہماری ناک بہتی ہے، چھینکیں آتی ہیں یا ہمارے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آنسوؤں میں اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں جو الرجی جرم سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ جراثیم ہمارے ہاتھوں، برتنوں یا کھانے کے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، جن سے نپٹنے کے لیے ہمارا سلائیوا یعنی تھوک کام کرتا ہے اور ان جرمز کو کل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جراثیم زیادہ پاورفل ہوں تو وہ ہمارے معدہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جہاں اسٹمک ایسڈ کھانا ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ ان جراثیموں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو بخار آتا ہے وہ بھی ہمارے امیون سسٹم کا ہی ایک ریئیکشن ہوتا ہے، جو ہمارے جسم کا ٹیمپریچر بڑھا کر سرٹن پیتھوجنز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں، لیکن ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اب بات کرتے ہیں کہ امیون سسٹم کمزور ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ سال میں 2 سے 3 مرتبہ نزلہ زکام کا آنا معمول کی بات ہے۔ نزلہ زکام کے دوران آپ کا جسم 3 سے 4 دن کے اندر اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے جو نزلہ زکام سے لڑتی ہیں، اور آپ کا نزلہ زکام 10 سے 15 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی فلو یا کولڈ لمبے عرصے تک آپ کی جان نہیں چھوڑتا تو جان لیں کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے۔ اس کے علاوہ اکثر سر درد رہنا، ڈائریا، کانسٹیپیشن یا گیس رہنا، پیٹ میں مروڑ اٹھنا، ہر وقت تھکاوٹ رہنا اور زخموں کا دیر سے بھرنا وغیرہ، یہ سب بھی کمزور امیون سسٹم ہونے کی نشانیاں ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔